بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جن کا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک علمی، تہذیبی اور سماجی کردار ہے، اور یہ شخصیت 3 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم ہے۔ وہاں پہ نہ صرف پاکستانیوں کو، ایشینز کو، بلکہ امریکن سوسائٹی سے وابستہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس دین اسلام کی حقانیت پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ڈنکا ماضی میں بھی بجتا رہا اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ بجتا رہے گا۔ آپ کے دست حق پرست پر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی دینی خدمات بھی ہیں، سماجی خدمات بھی ہیں، نہ صرف امریکہ میں رہتے ہوئے بلکہ پاکستان میں بھی ایسے منصوبے شروع کیے ہیں جس سے نہ صرف اہل پاکستان مستفید ہو رہے ہیں بلکہ اس سے بھی ایک دنیا کو جلا ملے گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ علامہ ڈاکٹر سخاوت سندرالوی صاحب۔ علامہ صاحب کا ان ڈیٹیل تعارف ان سے گفتگو میں ہوتا رہے گا، ان کے کردار کی، ان کی شخصیت کی جو مختلف جہتیں ہیں، جو مختلف پہلو ہیں، وہ ان سے گفتگو میں نمایاں ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے میں اس تمہید کو کلوز کرتے ہوئے ڈائریکٹ انہی سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کب سے ہیں آپ امریکہ میں اور وہاں پہ کیا مصروفیات ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1990 سے امریکہ میں موجود ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ 33واں سال لگ گیا ہے امریکہ میں قیام کو۔ تو وہاں پہ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ الحمدللہ میں وہاں پر مجالس فاطمیہ سے خطاب کرنے گیا تھا۔ ابھی ایام فاطمیہ ختم ہوئے ہیں۔ وہاں مجالس میں جب میں نے خطاب کیا تو اٹلانٹا میں اسلامک سوسائٹی آف جارجیا کے ارباب حل و عقد نے، جن میں میرے بہت ہی بزرگ بھائی دوست ڈاکٹر ریاض خان تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں امریکہ ہی میں قیام پذیر ہو جاؤں۔ پھر میں نیو جرسی آ گیا۔ 12 سال تک میں نیو جرسی میں رہا، اور اب تقریباً 20 سال پلس سے نیو یارک میں دین کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ وہاں پہ کیا درس و تدریس کا سلسلہ ہے؟ حوزہ الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو میں نے 1990 ہی کے اندر حوزہ علمیہ قائم کر دیا تھا، جس کو 1996 میں رسمی شکل ملی، یعنی باقاعدہ رجسٹر ہوا۔ بحمدللہ کچھ شہید صدر کے شاگرد تھے، ان کی خدمت شروع کی، کچھ ایران افغانستان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو میں پڑھانے لگا، اور الحمدللہ رب العالمین 1990 سے لے کر آج تک درس و تدریس کا بھی سلسلہ جاری رہا، وعظ و ارشاد، مجالس و محافل کا بھی، تبلیغ دین کا بھی سلسلہ جاری رہا، اور الحمدللہ رب العالمین اب تک جاری و ساری ہے۔ یہ حوزہ علمیہ امام مہدی کے نام سے منسوب ہے؟ حوزہ علمیہ المہدی امریکہ میں قائم کیا، المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسلامک انسٹیٹیوٹ آف تھیالوجی IIT کالج لیول کا قائم کیا، اقرا اسلامک قرآنک ریسرچ اکیڈمی، المہدی سنٹر، القرآن سنٹر، امام بارگاہ کے نام سے مراکز قائم کیے۔ تو وہاں پہ کس لیول کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کی؟ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم جس طرح یہاں پہ پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے، مدارس دنیاوی تعلیم کے، دینی تعلیم کے علیحدہ ہیں اور دنیاوی تعلیم کا علیحدہ سیٹ اپ ہے، وہاں پہ اس حوزہ علمیہ میں آپ نے کیا ارینجمنٹ کیے ہیں؟ حوزہ علمیہ المہدی میں تو صرف دینی تعلیم ہوتی ہے، البتہ جو ہمارا کالج لیول کا ہے انسٹیٹیوٹ، اس میں ہم دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ڈگری ہمارے پاس نہیں کیونکہ اکریڈٹ ہم نہیں ہیں، تو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ الحمدللہ وہ امریکہ کے اداروں میں ہمارا سرٹیفکیٹ ماسٹر تک کا IIT کا قابل قبول ہے۔ میرے بلکہ بہت سارے شاگرد وہاں پر الحمدللہ اسی سرٹیفکیٹ پر اسکولز میں، کالجز میں ٹیچرز لگے ہوئے ہیں، لیکچرر لگے ہوئے ہیں، یا چیپلن لگے ہوئے ہیں، یا جیلوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یا ہاسپٹلز میں
خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس میں کرائٹیریا کیا ہے؟ ایڈمیشن کس لیول پہ آپ کرتے ہیں؟ کتنا اسٹوڈنٹ نے پہلے تعلیم حاصل کی ہو تو وہ آپ کے پاس آئے تو وہاں پہ آپ؟ امریکہ میں جو ہائی اسکول ہوتا ہے وہ 12 کلاس تک ہوتا ہے، ہمارے یہاں 10 کلاس ہوتی ہیں، تو ہم ہائی اسکول پاس کو لیتے ہیں الحمدللہ، پھر ان کو پڑھاتے ہیں۔ کرونا سے پہلے تک تو ہم فزیکلی پڑھاتے تھے باقاعدہ، اب ہم نے آن لائن کلاسز شروع کر دی ہے، اب ارادہ ہے جلد فزیکل کلاسز کے بھی شروع کرنے کا۔ تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اب تک وہاں سے فارغ ہمارے پاس ہوئے اور اس وقت کتنے لوگوں کی 100 علماء کرام گریجویٹ ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، ساؤتھ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا وغیرہ میں، اور کچھ طلبہ ہمارے نجف اور قم میں زیر تعلیم ہیں، اور ابھی اس وقت جو میرے پاس ٹوٹل آن لائن طلبہ کی تعداد ہے وہ تقریباً 200 سے زیادہ ہے۔ فزیکلی میرے پاس جو طلبہ ہیں وہ 20 طلبہ ہیں جن کو ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا، ان کو بھی انہی 180 طلبہ کے ساتھ ساتھ ہم پڑھا رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان پہ میں تھوڑی تھوڑی ہی گفتگو کر پاؤں گا اس پروگرام میں۔ تو یہ پاکستان میں بھی آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا، یہاں پہ درس خارج آپ نے شروع کیا ہے اور اردو میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں کیا سیٹ اپ ہے اور اس سیٹ اپ کی آپ نے ضرورت کیوں محسوس کی یہاں پہ؟ شام کے بھٹیاں میں ہمارے عزیزان ہیں علامہ سید حسنین رضا موسوی صاحب اور علامہ غلام عباس یزدانی صاحب۔ علامہ موسوی نے آج سے 7 سال قبل 32 ایکڑ زمین خریدی تھی، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں فری ہسپتال بنایا، بہت بڑی مسجد جامع مسجد الزہرا کے نام سے بنائی، امام حسین ولیج بنایا، کچھ زمینیں فروخت کیں، لوگ اپنے مکان بنا رہے ہیں، کچھ نادار اور غریب مومنین کے لیے وہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ ہاسٹل ہے وہاں پر، میل کا فیمیل کا ہاسٹل ہے، 100 تقریباً 150 سے زیادہ بچیاں اور 70 سے زیادہ بچے دینی تعلیم یہاں حاصل کر رہے ہیں۔ 150 بچے گرامر انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ کی برسی کے لیے آیا ہوا تھا علی پور میں، وہاں مدرسہ دارالہدا المحمدیہ اثنا عشریہ میں آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ اور علامہ سید حسین رضا نقوی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے، تو وہاں مجھ سے علامہ علی رضا نقوی وغیرہ کے سامنے آغا موسوی نے، آغا یزدانی نے کہا کہ آپ درس خارج وہاں پڑھا رہے ہیں کئی سالوں سے اردو کے اندر، اور اس سے پہلے آپ دوسری زبانوں میں پڑھا چکے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی جو شام کے بھٹیاں لاہور پاکستان میں ہے وہاں درس خارج شروع کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آن لائن دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں امریکہ کے اندر، کچھ لوگوں کو کنورٹ کیا ہے، ان کو بھی میری ضرورت ہوتی ہے، پھر انگلش بڑی مشکل سے سیکھی، انگلش میں لیکچرز ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 سے 5 جنوری تک فزیکلی کچھ دروس دے دیں، اور پھر اس کے بعد حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی شام کے بھٹیاں لاہور پاکستان کے کمبائنڈ سسٹم سے ہم آن لائن دروس کو تکمیل کر لیں گے۔ تو بحمدللہ یہ 5 دن جو میں نے دروس دیے بہت ہی پذیرائی ہوئی علماء کرام کا، فضلاء اعظام کا، طلاب عزیز کا، بانیان کا۔ میں شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کا بھی جنہوں نے اس کو کوریج دی۔ میں اپنے بڑے بھائی حضرت علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب قبلہ چیئرمین سچ ٹی وی کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی پذیرائی فرمائی، انکریجمنٹ کی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دورہ خارج اصول اور 14 کتب کا دورہ خارج فقہ میں ریکارڈ کراؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ایک بہترین کام ہوگا پاکستان کی حد تک۔ یہ باقی مکاتب فکر ہیں اسلام کے، یہاں پہ تو ہمیں یہ بھی پرابلم ہے کہ یہاں کے فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، اور فرقہ واریت کو پھر پورٹرے بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے اصل فساد کا معاملہ ہی مذہب کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ مسلمانوں کے مکاتب فکر کے درمیان وحدت اسلامی کی کیا صورتحال ہے؟ حضور والا وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ واریت الحمدللہ سیکٹیرینزم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99.9%
وہاں ہار گئی ہے. فرقہ الحمدللہ واریت فرقہ واریت کا وہاں نام و نشان ختم ہو چکا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ بھی الحمدللہ یہی ہمارے علماء ہیں، علماء یہاں نے، پہ بھی ہے، پھر یہاں پہ کیوں ہو جاتا وہاں ہے؟ کے علماء نے، وہاں کے مراکز نے، مراکز کی انتظامیہ نے، وہاں کے زعماء نے، جلسوں جلوسوں کی انتظامیہ نے، وہاں اسٹورز والوں نے، مارکیٹس والوں نے، بازار والوں نے، وہاں کے تجار نے، وہاں کے مختلف مکاتب فکر کے وکلاء، پروفیسرز، دانشوروں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو شکست دے دی ہے. کسی بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی شعور کی بہتری سے ہے الحمدللہ یا حکومت کی علمی ریٹ کا بھی اس میں نہیں، عمل دخل ہے؟ حکومت کا اس میں کوئی علم عمل دخل نہیں ہے. اس چیز میں حکومت کی طرف سے مکمل آزادی ہے، وہاں پر حکومت بالکل کیئر نہیں کرتی اس چیز کی. مگر بحمدللہ مسلمانوں نے خود بیداری کا ثبوت دیا ہے. وہاں پر بھی کچھ مثالیں تھیں، پاسٹ میں مثالیں تھیں، گاڑیاں توڑ دیتے تھے، دوسرے مکاتب فکر کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. اکا دکا ابھی بھی مساجد ممکن ہے ہوں یا مراکز، مگر الحمدللہ مین اسٹریم میں ہم سارے مسلمان، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں. جب میئر کی میٹنگ ہوتی ہے، جب وائٹ ہاؤس میں جب میٹنگ ہوتی ہے، جب گورنر کی میٹنگ ہوتی ہے، جب بلدیات میں میٹنگ ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان بلا تفریق فرقہ وہاں اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ید واحدہ بن کر الحمدللہ کام کرتے ہیں. اس وقت جو مذہبی آزادیاں ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، شیعہ ہوں، سنی ہوں، یا کسی اور مسلمانوں کے مکتبہ فکر سے ہوں، یا ایون کہ نان مسلم ہوں آپ، تو مذہبی آزادیوں کی وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ایک عام آدمی کو اپنے مذہب پہ جس کو اس نے سلیکٹ کر لیا ہے اس پر عمل درآمد میں کتنی سہولت اس سماج میں دستیاب ہے؟ یہ علامہ صاحب میں آپ سے جانوں گا، لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیں. تو یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد علامہ صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ رہیے. یہ ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. امریکہ میں مقیم پاکستانی نامور عالم دین آیت اللہ علامہ ڈاکٹر سخاوت سندرالوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے میں نے سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وہاں پہ مذہبی آزادیوں کی کیا صورت ہے؟ ایوان سچ میں دعوت دینے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے اور سچ ٹی وی کو مزید ترقی عطا فرمائے. جہاں تک تعلق ہے مذہبی آزادی کا، امریکہ میں نے مور دین 3 ڈیکیڈز کے قیام کے دوران کہیں پر بھی مذہبی پابندی نہیں دیکھی. کوئی مذہبی جبر نہیں. امریکہ میں مکمل آزادی ہے. اور جتنے لوگوں نے کنورژن کی آپ کے ساتھ، ان پہ بھی کوئی جبر نہیں تھا، اپنی آزاد ول کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا. جتنے بھی لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، آپ کو مل جائیں گے. کنورژن بائی ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی لکھیں تو آپ کو وہاں پر بڑی مثالیں مل جائیں گی. سب سے سخت دن وہ تھا جس دن صدر بش کے قریبی دوست جو سلمان محمدی کے نام سے بعد میں موسوم ہوئے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ آرتھوڈاکس کے تیسرے بڑے عالم تھے گلوبل لیول پر. واہ. تیسرے بڑے آرتھوڈاکس کرسچن تھے وہ. جی کرسچن کے. جب انہوں نے کنورژن ایکسیپٹ کی، یہ میرے شاگرد عتیق عبادی اور میں دونوں تھے جنہوں نے ان سے شہادت کا کلمہ میں نے پڑھایا تھا. تو اس دن مجھے لوگوں نے کہا کہ اب حکومت امریکہ آپ پر بڑی سختی کرے گی کہ آپ نے بہت بڑا بندہ ہے کہ جس کو آپ نے کنورٹ کر لیا ہے. مجھے تو آج تک اللہ گواہ ہے کسی نے پوچھا بھی نہیں، بالکل نہ ان کو کسی نے پوچھا. وہ بعد میں مؤذن بھی بنے،
اور بعد میں امام بھی بنے، یعنی امام جماعت بن گئے. انہوں نے قرآن کی کافی صورتیں حفظ کر لیں، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے اور تقریر بھی کرتے تھے، زبردست خطاب کرتے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیمز راس کو، جن کا نام میں نے بعد میں سلمان محمدی رکھا، ان کو ہبرو پہ بڑا عبور حاصل تھا، انگلش اور ہبرو کے. پھر میں نے ہبرو کی بہت ساری کتابوں میں ان سے مدد لی. الحمدللہ میری بھی کافی کتابیں شائع ہوئی ہیں، تو میں نے ان کی پھر مدد لی اس میں. انہوں نے ڈٹ کے ہمارے ساتھ کام کیا. وہ ہمارے سینٹرز میں ہی رہے، بلکہ 3 وقت کا کھانا تو میرے بیٹے ان کو لا کے دیتے تھے پہلے. بعد میں ہم نے ریسٹورنٹ پہ ان کا کھانا لگوا دیا تھا. نہ ان کو کبھی کسی نے پوچھا، نہ ہمیں کبھی کسی نے پوچھا، نہ کسی ہمارے دوست کو، کسی ٹرسٹی کو، کسی ڈائریکٹر کو مزاحمت کا سامنا کرنا. علامہ صاحب، یہاں ہمارے ہاں اسلام کے نام پر بنے اس ملک میں تو یہ تصور کر سکتے ہیں آپ، جس طرح کی مذہبی آزادی آپ وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، یہاں پہ تصور کیا جا سکتا ہے اس کا؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جب 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، اس میں ہم شیعہ اور سنی سب شریک ہوتے ہیں. یہ وہاں کی بات کر رہے جی، نیو نیو یارک میں یہ مکی مسجد سے نکلتا ہے اور المہدی سینٹر کے آگے سے مڑتا ہے. مکی مسجد اہل سنت کی مسجد ہے، المہدی سینٹر شیعوں کا ادارہ ہے، جس کو میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے مل کے بنایا ہے. تو وہاں پر ہم خدمت کرتے ہیں، ان کی تواضع کرتے ہیں باقاعدہ عاشقان شان رسالت کی. پھر ہم مل کے جاتے ہیں صدقے یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے. اس وقت جو پولیس چیف ہے وہ خود اس میں موجود ہوتا ہے، اور اس دن اہل سنت کی تواضع ہم کرتے ہیں. اور جب عاشور کا جلوس المہدی سینٹر سے نکل کے مکی مسجد کے قریب جاتا ہے تو مکی مسجد والے ہمارے سنی بھائی بہن شیعہ بھائی بہنوں کی تواضع کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. اور وہاں پر بھی اتفاق سے جو چیف ہوتا ہے پولیس کا وہ ہوتا ہے، اور وہ سرکار غازی عباس علیہ السلام کے علم کو سیلوٹ مار کے باقاعدہ وہاں سے جاتا ہے جب جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے. یہی حال یہاں پہ مینہٹن میں ہم بھی. یہ ماحول کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں اور کیا یہ ہمارے لیے باعث شرم بات نہیں ہے کہ ایک جناب اسلام حنیف کے قمر نام سے صاحب، ملک بنا میں اور اس آپ میں کی ہمیں خدمت اسلام میں کے نام پہ ہی یہ عرض کروں گا، ہمیں یہاں برداشت، تحمل، حلم، صبر، ایک دوسرے کی عزت، تکریم، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور فیکلٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں جو میرے ساتھ میرے سنی بھائی کام کر رہے ہیں وہ یہیں کے گئے ہوئے ہیں، اگرچہ عرب بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، مگر الحمدللہ وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی برداشت پیدا کریں. یہاں پر بھی ماحول ہو سکتا ہے، ہم جب بچے تھے یہاں وہ ماحول تھا. یہاں کے جو حالات ہم دنیا کے سامنے پینٹ کرتے ہیں، پاکستان کے مذہبی حالات، سیاسی حالات، ان حالات سے وہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور کیا وہاں پہ یہ حالات کتنے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہاں کی بعض حماقتوں کی وجہ سے ہمارا تمسخر اڑتا ہے. ایوانوں میں جب ہم ہوتے ہیں اور کوئی خبر آ جاتی ہے کہ سوسائڈنگ اٹیک ہو گیا، یا ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، یا الزامات لگ رہے ہیں، یا آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، یا ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، یا اسپائنگ ہو رہی ہے، یا برہنگی کے ساتھ، بے احترامی کے ساتھ لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تو ہمارا سر ندامت سے وہاں جھک جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ان دیار غیر میں اور غیر مسلم ممالک میں تو نہیں ہو رہا. یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو دعوے دار ہیں، ہمارا ملک تو بنا ہی اسلام کی بنیاد پر تھا، ورنہ انڈیا کے ساتھ جو ہم رہ رہے تھے ہمیں اور کوئی پرابلم نہیں تھی. ہمیں اپنی مذہبی آزادی کی پرابلم تھی، جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال نے اور دیگر ان کے ساتھیوں نے یہ ملک بنا کے ہم کو دیا. انہوں نے ہزاروں قربانیاں دے کر ملک بنا لیا، اور ہم ہزاروں قتل کرا کے ملک بچانے کی طاقت اور کیپیسٹی میں بہت کمزور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر
ہمارے بھائی بہن، ہمارے علماء، زعماء، ہمارا میڈیا، ہمارے چینل، ہمارا سوشل میڈیا احتیاط سے کام لے تو یہاں اس سے بہتر ماحول پیدا ہو سکتا ہے جو ہم نے امریکہ کے اندر پیدا کیا۔ وہاں پہ جو نئی جنریشن ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی نئی جنریشن، ان کو تہذیبی چیلنجز کیا ہیں وہاں پہ؟ ظاہر ہے ایک مسلمانوں کی تہذیب ہے، ایک امریکہ کی تہذیب ہے، ان کے بڑے ڈفرینسز ہیں آپس میں، تو وہ نئے تہذیبی جو چیلنجز ہیں ان سے وہاں کی نئی جنریشن کیسے نمٹ رہی ہے؟ کلچر وائز، سویلائزیشن وائز، ایٹماسفیئر وائز، سراؤنڈنگ وائز، ریلیجسلی یا سوشل ایسپیکٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل ایسپیکٹ کی بابت وہاں پر مشکلات تو بہت ہیں، خاص طور پہ ہمارے جوان بچوں کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے مکس گیدرنگ ہوتی ہے، کو ایجوکیشن ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ سیکس ہنگنگ سوسائٹی ہے۔ وہاں پر جنسیات کو باقاعدہ کورس میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں بے بندوبار معاشرہ ہے، پدر مادر آزاد معاشرہ ہے، مگر اس کے باوجود پیرنٹس کی توجہ سے، بچوں اور جوانوں کی مہربانی سے، علماء کے کریکٹر سے، ایلڈرز آف دا کمیونٹی کی انویسٹمنٹ سے، اسکول سے جو ریلیجس اسکول چلتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اکثر بچے بچیاں سیکس ہنگنگ کا شکار بھی نہیں ہو رہے، ڈرگ فری زونز کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، جن کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں، اکیڈمیز میں وہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر وہ شریف، نوبل، لا ابائڈنگ، قانون کے پابند اور انتہائی معاون، کوآپریٹو، کوآرڈینیٹر وغیرہ بن کر پنپ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ امریکہ کا معاشرہ مسلمانوں سے اور پاکستانیوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ وہ ایکسٹریملی لو رکھتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بھی، بہنوں کے ساتھ، ایز اے نیشن، زندہ قوم کے طور پر، اور مسلمانوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو ایسی سحر انگیز ہے کہ دل کرتا ہے سنتے ہی رہیں، لیکن ایک پھر بریک لینی پڑ رہی ہے۔ ناظرین، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری ہے میرے ساتھ۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامہ صاحب، اب تھوڑی بات درس خارج کے حوالے سے ہم کر لیں، اصول اور فقہ کے حوالے سے، جو آپ اردو میں درس خارج آپ نے متعارف کروایا، وہاں امریکہ میں تو آلریڈی پہلے ہی کر رہے ہیں، یہاں پاکستان میں آپ نے اب شروع کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ درس خارج دینے والا جو استاد ہے، اس کی اپنی تعلیمی قابلیت کیا ہوتی ہے اور اس کا منصب کیا ہوتا ہے؟ حضور، جہاں تک تعلق ہے حوزہ علمیہ کی اسٹڈی کا، پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک درس نظامی ہے اور ایک درس حوزہ علمیہ ہے۔ ٹھیک۔ درس نظامی مدرسہ کی حد تک، اہل سنت میں الہدایہ تک، اور ہمارے ہاں شرح لما تک۔ ٹھیک۔ ان کے ہاں مغنی اللبیب، مطول، معانی بیان، شرح تہذیب، حاشیہ ملا عبداللہ سلم وغیرہ، اور سیوطی، الفیہ ابن مالک، اور یہ سب ہمارے یہاں مشترک ہے، یعنی گرامر یہ سلیبس ہماری اور ان کی تقریباً مشترک ہے۔ مثلا شروع کرتے ہیں صرف بہائی سے، کوئی شروع کر لیتے ہیں ابواب الصرف سے، کوئی شروع کر لیتے ہیں امثلہ سے، امثلہ پوری کو پڑھنے کے بعد کوئی کافیہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی سمدیہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی شرح ابن عقیل پڑھ لیتے ہیں، کوئی سیوطی پڑھ لیتے ہیں۔ مغنی مشترک ہے، یہ عربی اور فارسی، تھوڑے سے فارسی، زیادہ عربی کے،
کورسز ہیں. پھر جا کے جب ہم یعنی شیعہ اسکول آف تھاٹ میں جب طالب علم شرح لمع اور اصولین یعنی لمعتین کی شرح اور اصولین کو پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ آگے بڑھتا ہے رسائل مقاصد کفایہ. یہ جب رسائل مقاصد کفایہ بندہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد پڑھا لیتا ہے تو پھر وہ خارج میں پڑھانے کی ممارست اور تمرین اور شروعات کرتا ہے. مثلا کوئی بندہ بھی سطوح کو پڑھائے بغیر شرح لمع کی دونوں جلدوں اصولین کو یا معالم الدین پہلے ہوتی تھی یا حلقات صدر اب آ گئے, رسائل کو پڑھانے کے بعد کفایہ کو پڑھانے کے بعد مقاصد کے پڑھانے کے بعد درس خارج کہہ نہیں سکتا. اور جس کو بھی شرکت کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ سطوح پڑھا ہوا ہو. بیچ میں ایک آدھ کلاس آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عالم اور فاضل لوگ ہی اس میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. جی الحمدللہ عالم اور فاضل لوگ, اور جو عام طور پہ درس نظامی کے اوپر والے کورسز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو درس خارج میں جانے کا حق ہوتا ہے. اور جو درس خارج پڑھاتا ہے درس وہ خارج آیت اللہ پڑھانے کے والے منصب پہ کو ہوتا ہے. مجتہد ہونا ضروری ہے, خواہ وہ متجزی ہو یا وہ علل اطلاق ہو. این ممکن ہے کہ وہ کچھ کتابوں میں کچھ پورشنز میں اس نے اجتہاد کیا ہوا ہو تو وہ متجزی آیت اللہ ہو جائے گا. کلی آیت اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو تمام کتابوں میں مہارت کاملہ ابواب میں رکھتا. صحیح. تو آپ اس حوالے سے آپ درس کب سے دے رہے ہیں؟ آپ آیت اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ اس میں کیا فرق ہے؟ میں تو خیر چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں تو بالکل ادنا سا طالب علم ہوں. یہ آپ کی کثر میں نفسی اپنے ہے, نام کے ویسے ساتھ آپ علماء کو صرف پڑھاتے سخاوت ہیں. حسین کہلوانا پسند کرتا ہوں. البتہ آیت اللہ میں اور آیت اللہ العظمیٰ میں بہت فرق ہے. جو بندہ درس خارج پڑھا لیتا ہے یا پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس نے باقاعدہ فیکلٹی اجتہاد کی استنباط کی حاصل کر لی ہے. ایسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ مجتہد درس خارج نہ بھی پڑھائے مگر پڑھا سکتا ہے. اس کے پاس نوٹس موجود ہیں, اس کے پاس تھیسز موجود ہیں, اس نے اپنے استادوں کے تھیسز لکھے ہوئے ہیں, کافیہ پر کوئی شرح یا تعلیقہ لکھا ہوا ہے, مقاصد پہ تعلیقہ لکھا ہوا ہے, تو وہ مجتہد ہوتا ہے, وہ آیت اللہ ہوتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے ہائیسٹ ہماری ڈگری ہے. ہر آیت اللہ کو آیت اللہ العظمیٰ نہیں کہہ سکتے. آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ علی الاطلاق ہوتا ہے اور وہ فتویٰ اس کا مانا جاتا ہے. عین ممکن ہے جو آیت اللہ ہو اس کا فتویٰ ہو مگر وہ ہو سکتا ہے اس کا فتویٰ نہ مانا جاتا ہو اور وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی نہ کرے کہ میرے فتویٰ پر عمل کیا جائے, وہ یہ کہے میری رائے یہ ہے. تو یہ جو آیت اللہ ہوتا ہے وہ کئی دورے پڑھانے کے بعد یہ جو دورہ ہم نے شروع کیا ہے جس میں 4 سال لگیں گے اصول میں, عموماً وہاں تو کم از کم 6 سال لگتے ہیں, ہم زوائد کو حذف کریں گے. تو جب یہ 4 سال والے دورے کئی دفعہ بندہ پڑھا چکا ہوتا ہے تب جا کے وہ آیت اللہ العظمیٰ کی فہرست میں داخل ہوتا ہے انیشل سٹیج کے اندر. تو اس میں علامہ صاحب اس کا کیریکلم ظاہر ہے, آپ نے یہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں بھی بنایا ہے, اس میں بکس بھی آپ نے بنائی ہوں گی, ٹرانسلیشن, تو یہ سارا کیریکلم, کتابیں, تصنیف و تالیف, یہ سب کام خود آپ کے ہاں ہوا ہے؟ الحمدللہ میں نے تو امثلہ سے لے کر اور کفایہ تک ہماری جو تمام کتب ہیں ان کی میں نے شروح لکھ دی. الحمدللہ میرے برادر عزیز علامہ نصیر رضا صفدر صاحب نے اس میں میری معاونت کی ہے. شکر خدا ہے ان میں سے اکثر شائع ہو چکی ہیں. کفایہ کی شرح جو متن ہے خارج کا جو ہم پڑھا رہے ہیں, اور تمام علماء اس وقت جو متن رکھتے ہیں وہ خارج کا کفایہ کو رکھتے ہیں. کفایت الاصول اس کی میری شرح ہے, سخاوت الاصول فی شرح کفایت الاصول, یہ شائع ہو چکی ہے. ایک ہماری کتاب ہے رسائل, اس کی شرح بھی شائع ہو چکی ہے اس فقیر کی. ایک مقاصد ہماری کتاب ہے جو عرض کیا تھا سطوح, اس کی بھی شرح آ چکی ہے. لمع کی بھی شرح آ چکی ہے اور اصول فقہ کی بھی شرح آ چکی ہے. اور جو اور کتابیں ہیں سیوطی, سمدیہ, ہدایہ, کتنی تصنیفات آپ کی آ چکی؟ میری 15 چھپ چکی ہیں حوزے کی جو ہیں, اور باقی جو میری کتب ہیں تقریباً وہ 40 اور چھپ چکی ہیں, جن میں روحانی کتب ہیں, سیرت کی کتب ہیں, دروس اخلاق ہیں میرے, مجالس ہیں میری, دروس قرآن ہیں. میں کئی دفعہ درس تفسیر قرآن کو کئی دورے اپنی زندگی میں پڑھا چکا ہوں. الحمدللہ تفسیر پر بھی
یہاں اب آپ کے دروس سے کتنے علماء نے استفادہ کیا؟ یہاں 40 سے زیادہ علماء تشریف لاتے رہے پانچوں روز تقریباً جو ہمارے درس ہوئے ہیں اصول الفقہ کے یہاں 5 ہوئے ہیں، فقہ کے 4 ہوئے ہیں اور 4 اخلاق کے ہوئے ہیں۔ اخلاق کے جو دروس تھے وہ بچیوں کے لیے تھے، 150 سے اوپر 170 کے لگ بھگ بچیاں اس میں شریک ہوتی رہیں، اور یہ جو دروس تھے اس میں 40 سے زیادہ علماء، کبھی 45 آ گئے، کبھی 47 آ گئے، کبھی 42 آ گئے، 40 سے کم نہیں رہی تعداد۔ اور آن لائن سینکڑوں لوگوں نے قم سے، نجف سے، امریکہ، آسٹریلیا، لندن وغیرہ، یورپ، مشرق وسطیٰ وغیرہ سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کی گفتگو اہل علم کے لیے تو بڑی معلومات افزا ہے، لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں، عام آدمی کی دلچسپی کی طرف پھر تھوڑا سا رخ کرتے ہیں ہم۔ اجتہاد کی آپ نے بات کی، اس وقت مسلم دنیا کو اجتہاد کی اعلیٰ لیول کی اجتہادی شخصیات کی کتنی ضرورت ہے، اور اجتہاد کی اس وقت ضرورت، اہمیت کیا ہے؟ اس وقت اجتہاد کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ باب الاجتہاد منسد یا مسدود، وہ خطا پر ہے، اس لیے کہ آج کے مسائل جو نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ تو تمام ملٹی وہ سوسائٹیز کو اتنے زیادہ ہیں۔ میں ایک مثال چھوٹی سی دوں گا، میرے ایک دوست ہیں، مجھ سے بڑے ہیں اور بہت ہی بڑے سینٹر کے بھی وہ ہیں ڈائریکٹر۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا کیس آ گیا مرتد فطری کا، جی، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو میرے پاس وہ آیا بیچارہ روتا دھوتا ہوا، اس نے کہا کہ قبلہ غلطی ہو گئی تھی، آپ مہربانی کریں کوئی ہیلپ کر دیں۔ میں نے اس کی توبہ کو بارگاہ عزی میں درخواست کی کہ یا اللہ اس کی توبہ قبول کر، اور میں نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ تو اس نے جا کر وہاں بتایا ان میرے دوست کو، بزرگ کو، کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے، اور ٹھیک کہا تھا انہوں نے، بالکل ٹھیک فرمایا تھا۔ یہی مرتد ملی کی توبہ مرتد فطری کی نہیں ہے، جو پہلے مسلمان تھا اور بعد میں کافر ہو جائے۔ تو سخاوت حسین نے تو میری توبہ کو کہا ہے کہ اللہ قبول کرے گا، انہوں نے تو مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اپنے درس میں بھی، مجلس میں بھی۔ تو مجھے کہیں مل گئے وہ، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا برادر بزرگ آپ ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، میں تو چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں نے سوچا الحمدللہ، اور اس کی ویریفیکیشن بھی پھر بعد میں کروا لی، کہ وہ شخص جو دل سے کافر ہوتا ہے وہ تو ہوگا مرتد فطری، جو کسی لالچ میں حرص میں ہوا ہے اور وہ لالچ ختم ہو گیا، تو وہ تو بیچارہ دل سے تو کافر ہوا ہی نہیں تھا۔ اور اس نے یہی کہا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، اس نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں آغا بالکل مرتد یا کافر نہیں ہوا ہوں، ایک لالچ تھا، آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، اس لالچ کی وجہ سے وہ جب لالچ والی چیز چلی گئی تو میں تو واپس آ گیا۔ تو انہوں نے بڑی داد دی مجھے، ان پہ میرے برادر بزرگ نے بڑی داد دی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا واقعاً مجھے انداز بہت پسند آیا ہے۔ مارگیج کے مسائل ہیں، مثلا مارگیج جو آج کل ہم لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، تو اب یہ ہر چیز کو سود کہہ دینا یہ بھی نامناسب ہے، اور سود نہ کہنا یہ بھی نامناسب ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے ہم جو مارگیج پہ مکان لے رہے ہیں جو خاص طور پہ ہماری ضرورت کا ہے، بزنس کے لیے نہیں، اس میں عین ممکن ہے کہ ہم وہ بیع النقد، شراء النقد بیع النسیہ کر رہے ہوں، یا برعکس، یعنی ہم اپنی ادھار رقم کو ان کی نقد رقم سے خرید رہے ہیں، تو یہ تو جائز ہے۔ میں اگر آج آپ سے کہوں کہ 10 سال کے بعد میرے پاس یہ جو 10,000 آج آپ سے لے رہا ہوں، اس وقت میرے پاس لاکھ ہوں گے، تو آپ مجھے دے دیجئے، میں آپ کو اس وقت لاکھ دوں گا، کیونکہ اس وقت اس کی قیمت لاکھ ہو چکی ہوگی، تو اس میں تو کوئی سود میں نے نہیں لیا ہے، وہ تو بالکل میں نے نقد کے ساتھ بیع النقد بالنسیہ، وہ جو میری بات کی رقم ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کی اب کی رقم کو خرید لیا کہ میری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کو منافع مل جائے، سود نہیں ہے یہ۔ سود تو یہ ہوتا کہ میں کہتا آپ مجھے کہتے ہیں منفعت۔ تو میں اس قسم کے بہت سارے جدید مسائل ہیں، کہ طلاق کے مسائل ہیں بہت سارے، جیسے وہ 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، یہ بہت ایشو ہے، بڑا ایشو ہے، اس کو ہم نے بحمدللہ ریزالو کیا ہے آپ کی دعاؤں سے بہت اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے۔
ڈاکٹر صاحب پھر ایک بریک لے لیں آپ کی اجازت ہو تو۔ ناظرین ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامہ صاحب، آپ کی دینی، ملی اور سماجی جو خدمات ہیں، جن کا دائرہ کار امریکہ سے لے کر پاکستان تک پھیلا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی میں مزید آپ سے پوچھوں گا کہ مستقبل میں کیا ٹارگٹ ہیں آپ کے پاکستان کے حوالے سے، اور وہاں امریکن سوسائٹی کے حوالے سے آپ وہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک جو بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں اس سوسائٹی میں اٹھ رہا ہے، نفاذ شریعت کا ہے کہ یہاں پہ ہم کیا، پاکستان ایک آئینی ملک ہے، ایک آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ جو نفاذ اسلام کا مطالبہ ہے، اس مطالبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے موجودہ صورتحال میں، اور نفاذ اسلام کے لیے کیا مسلح جدوجہد کرنا، اور اس طرح کی جس طرح کی ماضی میں یہاں پہ تحریکیں اٹھتی رہیں، ان کی اسلام میں کیا گنجائش ہے؟ جہاں تک نظام مصطفیٰ یا شریعت محمدیہ یا خود اسلام کا نفاذ ہے، یہ تو پاکستان کے وجود کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ ہمارا ملک، اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے، اس کی بنیاد ہی اسلام ہے، ورنہ پاکستان کو بنانے کا اور کیا ہدف تھا؟ دیکھیے، دو ملک، ایک یہودیت کے نام پر اور ایک اسلام کے نام پر، اسرائیل جوڈائزم کے نام پر، اور ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئے۔ آپ خود بتائیں کہ اسرائیل میں یہودیت کا کیا رول ہے اور پاکستان میں اسلام کا کیا رول ہے؟ اصل میں ہمارے بعض ارباب حل و عقد نے، جن کو اسلام سے آگاہی ہی نہیں تھی، اسلام نافذ کرنے کی تو کوشش کی، مگر تحکم کے ذریعے، کوڑوں کے ذریعے، سزاؤں کے ذریعے، مارنے کے ذریعے، انتقام پروری کے ذریعے۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام صرف سزا کا مذہب نہیں ہے۔ انہوں نے سزا کو سب سے پہلے متعارف کروایا، اور وہ بھی اپنے دشمنوں کو سزائیں دلوائیں، دوسروں کے لیے سزا متعارف۔ اسلام کے دشمنوں کو، مثلا بستیوں کا جلا دینا، یا مثلا کرسچنز کو زد و کوب کرنا، یہ بالکل قطعاً ہمارے اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں جو بنی خزرج اور بنی نزیر وغیرہ تھے، جو قبیلے حضور کے دور میں وہاں پر تھے، یہود و نصارہ کے جو قبیلے تھے، نصارہ نجران والے تھے، حضور کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ یہ برتاؤ آج ان کے ساتھ تو پیس ایگریمنٹ ہوئے۔ پیس ایگریمنٹ، اصل میں تو ہمیں اسلام کے پیس کے میسج کو عام کرنا چاہیے تھا، پاکستان مرکز امن ہوتا۔ میں مثال دوں گا، نام نہیں لوں گا، ہمارے پاس کچھ ممالک ہیں جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، ان کے اندر بہت پیس ہے۔ مثلا وہاں پر اگر 90% سے زیادہ ایک سیکٹ ہے، ایک فرقہ ہے، اور 10% سے کم دوسرا فرقہ ہے، نہ دوسرے فرقے کی کوئی مسجدیں جل رہی ہیں، نہ دوسرے فرقے کے علماء قتل ہو رہے ہیں، نہ ان کے یہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، نہ ان کو ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں۔ ہمارے پاس نہ ان کی حب الوطنی پہ شک ہو رہا ہے، نہ ان کی حب الوطنی پہ شک ہو رہا ہے، کرٹیسزم کو بھی باقاعدہ برداشت کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اچھے مسلمان نہیں بنیں گے، ہم نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارا آئین ہے، یہ بھی ایک طرح کا اجتہاد نہیں؟ آج کے دور میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے اپنا آئین تخلیق کیا ہے اجتہاد کے ذریعے، پارلیمان نے، شورا نے اجتہاد یہ کیا۔ کوشش کہہ سکتے ہیں، اجتہاد کا لغوی معنی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ معنی نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی تھی، جس میں ہمارے قبلہ علامہ افتخار صاحب بھی رہے ہیں، اس کے ممبر، آپ ان سے پوچھئے گا علامہ صاحب سے کہ وہاں پریکٹس وائز کتنا کام ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے اگر اپنی جد و جہد سے کچھ کر لیا، وہ انفرادی انفرادی ان کی مہربانی ہے، ورنہ کلیکٹیولی وہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ایک حکومت نے مجھ سے بھی کہا تھا
کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بن جائیں. میں نے کہا آپ مجھے چیئرمین بھی بنا دیں تو میں نہیں آؤں گا. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں اسلام نہیں ہے مگر پریکٹسنگ مسلمان ہیں, اور میں آپ کے ہاں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں مگر پریکٹسنگ اسلام نہیں ہے. میرے خیال میں یہی میسج ایوان سچ سے, سچ ٹی وی سے دنیا میں جانا چاہیے کہ آئیں ہم حضور کے دور کی یادیں تازہ کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وحدت و اتحاد اور امن کی فضا کو قائم کریں, عفو درگزر کی فضا کو قائم کریں. ہمارے ملک میں اخلاقیات کا انحطاط اس درجہ ہو چکا ہے کہ یہ پست ترین ممالک میں اخلاقی طور پہ آ گیا ہے. بھائی بیٹے کو قتل کر رہا ہے, بیٹا بھائی کو قتل کر رہا ہے, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, میاں بیوی کو قتل کر رہا ہے, بیوی میاں کو قتل کر رہی ہے. ہمارے یہاں تو تمسخر ہو رہا ہے, مذاق اڑ رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اخلاقیات پر توجہ دیں, اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں. نام نہیں لوں گا, ایک ملک کے صدر ہیں, وہ اتفاق سے ایک جگہ ان کی ملاقات ہو گئی. ہمارے ملک کے ایک صدر تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کا بڑا معتقد ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں ہمیں کچھ رائے دیں. میں نے کہا بھائی آپ ایسے کریں, یہ جو 9 بجے کا خبر نامہ ہے, اس زمانے میں خبر نامہ آپ کو پتہ ہے, اس سے پہلے میں نے کہا جو وہ آپ کا ڈرامہ آتا ہے نا, اس ڈرامے اور خبر نامے کے درمیان اس فقیر کو آپ 20 منٹ دے دیں اور 1 سال کے بعد اپنے ملک کے جرائم کی شرح کو دیکھ لیں. تو کہنے لگے میں نے بات کی ہے, تو میرے وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں اس ٹائم پہ تو اصل بات یہ ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, آج تو خیر ہماری حدود و قیود اور ہو گئی ہیں. ایک زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا, اس زمانے میں کاش ہمارے جو ارباب حل و عقد تھے اس پی ٹی وی سے میسیج پازیٹیو میسیج دیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. جہاں تک مسلح جد و جہد کا تعلق ہے, قطعاً وہ جائز نہیں ہے. یہ جو مسلح جد و جہد ہے, یا فرقوں کو مارنا, یا فوج کو مارنا, یا آرمی کی ٹارگٹ کلنگ کرنا, یا سیکیورٹی ایجنسیز کو مارنا, سیکیورٹی اداروں کو بیچارے پولیس والوں کو مارنا, جو محافظ ہیں ہمارے ملک کے, اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, یا علماء کو مارنا, یا مدارس کو مارنا, مساجد کو مارنا, امام بارگاہوں کو مارنا, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. مسلح جد و جہد کی ضرورت نہیں, یہاں اخلاق کی جد و جہد کی ضرورت ہے. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ امریکہ میں بارود نہیں ہے, ہم لوگ بڑے آرام سے آتے ہیں. میں نے کہا نہیں, سورہ حجرات میں بہت سارے بم رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے پاس ہیں. غیبت کا بم ہے, تہمت کا بم ہے, الزام کا بم ہے, برا بھلا کہنے کا بم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خلق اور خلق, حوزے میں کہتے ہیں خلق اللہ کا جاب ہے کریٹ کرنا, خلق ہمارا جاب ہے اچھا ہونا. ہمیں خلق میں انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے, خلق میں خلق عظیم کے مالک سے ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ آخری سوال ہے پروگرام کا, مستقبل کے عزائم کیا ہیں, آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں, پاکستان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضور والا ڈر بھی لگتا ہے, حقیقت بات تو یہ ہے, یہاں ڈر بھی لگتا ہے بہت. ابھی میں جا رہا ہوں, آج ہی جا رہا ہوں, تو دھڑکا تو لگا رہتا ہے ہر وقت کہ کوئی بھی شخص کسی وقت بھی گولی چلا دے گا. وہ صرف یہ اس لیے ہی چلا دے گا کہ نام ان کا بہت بڑا ہے, تو چلیے خبر کا فرنٹ پیج پہ خبر آ جائے گی کہ وہ قتل ہو گئے, مثال کے طور پر. بہرحال ارادہ تو یہ ہے, یہی جو مرکز الامام المہدی ہے جس میں ہمارے عزیزاں کام کر رہے ہیں, ہم ان کی سپورٹ کریں گے ڈٹ کے. ایک ہمارا کالج ہے سید افتخار حسین کاظمی علامہ زین کے ساتھ مل کر انشاءاللہ وہاں پر ہمارا ارادہ ہے مظفر آباد میں اس کالج کو انشاءاللہ آگے لے جانے کا. یونیورسٹی پھر الفجر یونیورسٹی میں میرے برادر بزرگ جو ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہماری انڈس میں, ان کے ساتھ میں معاونت کروں گا, اور ان کے خادموں میں سے, ان کے چھوٹے بھائیوں اور خدام میں سے انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کروں گا. کچھ یتیم خانہ ایک بنایا ہوا ہے, فی الحال تو میں آلموسٹ اپنے ذاتی خرچ سے ہی چلاتا ہوں. مظفر آباد, چکوال, سرگودا اور لاہور کے کچھ یتیم ہیں 200, وہ میں یتیم باقاعدہ ان کی کفالت کر رہا ہوں. کچھ کو میں نے کہاں پہ ہے بنایا ہوا؟ مختلف جگہوں پہ ہیں, اصل میں ہمارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ جگہ ہم لے رہے ہیں, کفالت ان کی میں باقاعدہ کرتا ہوں. ہر مہینے ان کو میں گروسری کے پیسے, دودھ کے پیسے, گندم لے کے دیتا ہوں. وہ جو بہت ایکسٹریم آرفن ہوتے ہیں, غریب, جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا, خاص طور پہ سادات, سیدانیاں جو بیوہ ہو جاتی ہیں, ان کا کوئی ولی وارث نہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کے رشتے وغیرہ بھی کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ ارادہ تو ہے کہ یتیم خانے کو یہ جو بہت بڑا لیول پر انشاءاللہ ارادہ ہے قائم کرنے کا. یونیورسٹیز اور کالجز قائم کرنے کا ارادہ ہے, اگرچہ ہم سے پیش رو
बुजुर्गान कर रहे हैं। कोई हम उसवा कॉलेज चल रहा है माशाल्लाह, अलामा साहब की अल-फजर आ रही है, बहुत काम हो भी रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि, और मज़ीद मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लो तमस्सल लियल फ़क्र लक़तलतु वलो तमस्सल लियल जाहलु लक़तलतु, अगर जहालत और गुर्बत मेरे सामने आ जाए तो पहले मैं इन दोनों को कत्ल करूँगा, बाद में मजहब को कत्ल करूँगा, बाद में कुल्ले कुफर का सर काटूँगा। मेरा ये इरादा है, अगर अल्लाह मुझे तौफीक दे, ज़िंदगी दे, मैं ये दौरा खारिज भी मुकम्मल कर लूँ और मदारस की भी कुछ खिदमत कर लूँ, यतीमों की, बेफगान की भी, सैदानियों की भी, तो मेरा इरादा ये है कि इंशाअल्लाह जहालत को और गुर्बत को ख़त्म करना है तालीम के ज़रिए और तरबियत के ज़रिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, अल्लाह सलामत ताला रहिए। आपको अपने अज़ाइम में कामयाब करे और ये अहले पाकिस्तान पे बड़ा एहसान होगा। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लामा आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत सदरालवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।